وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ لقمان آیت 18. آج کل موضوع کیا ہم نے مومنانہ صفات اپنا لی ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. لقمان نے کہا، اے میرے فرزند، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر خواہ وہ کسی چٹان میں چھپی ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تب بھی اللہ اسے روز قیامت حساب کے لیے موجود کر دے گا. بے شک اللہ باریک بین بھی ہے، آگاہ و خبردار بھی ہے. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. اے میرے فرزند، تو نماز قائم رکھ اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں. سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 18. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ، اور لوگوں سے رخ نہ پھیرو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کے نہ چلو. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا. تو سامعین کرام، یہ یعنی مومن کی صفات بیان ہو رہی ہیں. لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے جو ہے وہ میں گزشتہ آیت میں ایک حصہ رہ گیا تھا کہ وَاصْبِرْ مَا عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ بے شک تم جو بھی تم پہ مصیبت آتی ہے، تو مخالف حالات آتے ہیں، تو اس میں تم بے ہمت نہ ہونا، اور بلکہ اپنے مقصد زندگی پر توجہ مرکوز رکھنا، اور جو بھی مخالف حالات آئیں ان پہ تم صبر کرنا، اپنے مقصد کو نہ چھوڑنا. اور ان ذالک من عزم الامور، یہ وہ بڑی ہمت کے کام ہیں، یہ وہ کام ہیں جن کا ہمت کی جاتی ہے، قصد ارادہ کیا جاتا ہے. سامعین اکرام، ایک بات نوٹ کر لیں کہ عزم کے بغیر آپ زندگی کامیابی سے نہیں گزار سکتے. اور ظاہر ہے ہماری جو منزل ہے یا ہمارا جو مقصد ہے اس کا تعلق ظاہر نہیں ہے، باطن ہے.
لوگ ظاہر دنیا کے لیے بہت بڑا عزم رکھے بہت بڑا ارادہ کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ 10ویں میں کوئی اچھے نمبروں سے پاس ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں سائنسدان بنوں گا مثال کے طور پہ. یعنی اپنا ایک بلند گول رکھ لیتا ہے, بلند مقصد رکھ لیتا ہے. وہ طالب علم جو ابھی 15 سال کا ہے, 10ویں کا امتحان اس نے پاس کیا ہے لیکن اچھے نمبر لیا ہے, تو اس نے ایک ارادہ بنا لیا ہے کہ میں اسکن اسپیشلسٹ بنوں گا مثال کے طور پہ, انجینئر بنوں گا, اور یہ وہ جو بھی ہوتا ہے پائلٹ بنوں گا میں. تو ابھی تو وہ منزل دور ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس پر کام کروں گا. عزم دنیا میں بھی کام کرنے کے لیے عزم و ارادے کی ضرورت ہوتی ہے. بے ہمتی یا پست ہمتی سے کوئی کام نہیں ہوتا, یہ بات نوٹ کر لیں. دنیا میں بھی آپ ایک عزم کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے کوشش کرتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں, اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. پھر اس کے راستے میں اگر کوئی ہرڈلز آتی ہیں تو آپ اس کو جھیلتے ہیں. اسی طرح دیکھیں مومن کی منزل تو باطن ہے, اللہ تعالیٰ ہمارا مقصود ہے. سامعین کرام, تو اللہ جب مقصود ہے تو اس کے لیے بلند ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم ظاہر جسم میں ہیں, یعنی اس وقت ہماری روح تو ایک جسم میں ہے جو کہ ظاہری جسم ہے, پھر جسم میں ایک نفس ہے ہمارے پاس, اور نفس کا اپنا ایک رجحان ہوتا ہے مادے کی طرف, ظاہر کی طرف ایک رجحان ہوتا ہے. آپ دیکھیں آپ کے تمام رجحانات جو ہیں وہ مادی ہیں, مادی, ہماری تمام پریشانیاں بھی مادی ہیں, اور ہمارے گولز جو ہیں عام طور پہ. باطن تو ہمارا مقصود ہے نہیں, لیکن مومن کا مقصود تو باطن ہوتا ہے, اور باطن کے لیے پھر بڑے عزم اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ انسان کی کامیابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جد و جہد اور محنت میں رکھ دی ہے. اور پھر جب ابتلا آزمائش یہ اس کے گلے کا ہار ہے, یعنی اس راستے کا زیور ہے. اگر آپ نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے اللہ کو منزل بنا کے, تو آپ کو یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت خوش دلی سے اس کا سامنا کرنا ہے. سامعین کرام, تو یہ ان ذالک من عزم الامور کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ایسے کام ہیں. اب یہ کون سے کام ہیں؟ اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. 4 کام ہیں. اقامت الصلاۃ, اب ظاہر ہے اقامت الصلاۃ ہماری نمازیں تو ٹوٹی پھوٹی ہیں. سامعین کرام, آپ دیکھیں کتنی ہم پابندی کرتے ہیں, نماز کے وقت کو مؤخر کرتے چلے جاتے ہیں. اگر کوئی لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں تو اول وقت میں نماز نہیں پڑھتے, اور اکثر اوقات یہی ہوتا ہے کہ ہم پڑھ لیں گے, ابھی تو اذان ہوئی ہے, ابھی یہ ہوا ہے. پھر مرد حضرات جو ہیں سامعین کرام, یعنی یہ تو ایک برا حال ہے معاشرے کا, یہ ایک بگڑا ہوا معاشرہ ہے. اقامت صلاۃ کی تو یہاں ترتیب ہی نہیں ہے کوئی. بہرحال وہ اس کی اپنی ایک بحث ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اقامت صلاۃ کے لیے بھی ایک عزم کی ضرورت ہے کہ میں نماز وقت پہ پڑھوں گا, تمام ارکان صحیح طریقے سے ادا کروں گا, اپنے اپنے ارکان و شرائط کے ساتھ حضور قلب کی میں کوشش کروں گا. ہاں, یہ عزم ہوگا آپ کا, ورنہ تو ایک روایتی طور پہ آپ اٹھک بیٹھک کر لیں گے. لیکن یہ نماز تو بڑا عزت اور تکریم کا کام ہے. رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے, رب کے سامنے ملاقات ہے, اس کے لیے آپ کو اپنا لباس بھی درست کرنا ہوگا. اور یعنی آپ نے اگر خوشبو لگا لیں, جمعے کے دن تو عام طور پہ آپ لگاتے ہیں, لیکن آپ ہر نماز کے لیے اگر خوشبو لگا کے جائیں مسجد, پھر عام طور پہ مسجدوں میں نماز پڑھنے کا رجحان نہیں ہے. یعنی نمازیں محلے کے اکثریت جو ہے بچوں کی یا بڑوں کی اکثریت مسجد کا رخ نہیں کرتی, الا یہ کہ ان کو عادت ڈال دی جائے. عام طور پہ یہ عادت ہمیں نہیں ہے. مسجد یعنی نماز ہم گھر پہ ادا کرنا زیادہ اس میں, یہ تو ساری زندگی ہماری تناسانی کی ہے اور سستی کی ہے. جو دین میں تو دیکھیں سستی کا کوئی چلن نہیں ہے. آپ کو ہر کام کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی, محنت کرنی ہوگی, اور خوب محنت کرنی ہوگی, کیونکہ رب ہمارا جو منزل ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی, ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے. بہرحال ہماری منزل تو لاہوت ہے. تو
عام طور پہ یہ ہمارا نہ عزم ہوتا ہے نہ ارادہ ہوتا ہے، وقتی طور پہ ہم سب کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس آیت میں یہ بات ہے ان ذالک من عزم الامور، یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن کا عزم کیا جاتا ہے، امور امر کام، یعنی ایسے کام ہیں جن کا عزم کیا جاتا ہے، یہ ایسے کام ہیں جن کا عزم کیا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، تو عام طور پہ ہم نہیں کرتے یہ کام، نیکی کا حکم نہیں دیتے، ہم خود نماز کے پابند ہیں، اپنے بچوں کو نہیں پابند بناتے مثال کے طور پہ، یا گھر والوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ میں عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، یعنی صبر نہیں ہوتا، شکوہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال دیکھیں ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں کہ یہ دین سارے کا سارا جو ہے یہ عزم سے، آپ کی منزل جو ہے وہ تو عالم بالا ہے، لاہوت ہے، اللہ تعالیٰ ہے، تو آپ نے جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور عزم کر لیا ہے، اللہ کو اپنی منزل بنا لیا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کا راستے پہ آپ نے چلنا ہے تو اس کا آپ نے عزم کرنا ہوگا، یعنی ہر وقت خیال رکھنا ہوگا، احتیاط کرنی ہوگی، خیال رکھنا ہوگا۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ ایسے کام ہیں۔ تو ایک اور آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے سامنے کرام، وہ یہ ہے کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہدایت فرما رہے ہیں کہ وَاصْبِرْ کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر کیجئے جیسا کہ رسولوں میں سے اولو العزم پیغمبروں نے کیا ہے، کما صبر جیسے کہ صبر کیا ہے اولو العزم پیغمبروں نے، اولو العزم رسولوں نے۔ تو عزم الامور، یہ ایسے کام ہیں جن کا عزم کیا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ رسول کے لیے تو ہدایت ہے، لیکن یہ ہدایت بالواسطہ ہمارے لیے، جو آیت میں نے بھی پڑھی نا کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے رسولوں کی بھی منزل اللہ تعالیٰ ہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ کیسی مشکلیں جھیلتے ہیں۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی تکالیف نہیں جھیلی، یعنی ہر قسم کی تکالیف آپ کو معلوم ہے مکی زندگی میں اور پھر مدنی زندگی میں بھی۔ تو پیٹ پہ مطلب آپ نے کبھی پتھر باندھا ہے؟ حضور نے 2 پتھر باندھے تھے غزوہ احزاب کے موقع پہ، کھانا نہیں تھا۔ تو ایک بات نوٹ کر لیں، یہ سستی اور پست ہمتی، سستی، کاہلی، یہ چیز جو ہے یہ اپنے آپ سے ہٹا دیں۔ آپ نے اگر ارادہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا، یا اللہ تعالیٰ کا قرب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا دیدار حاصل کرنا چاہتے ہیں روز قیامت اور پھر جنت میں، تو یہ سارے کام آپ کو چھوڑنے پڑیں گے۔ سستی، کاہلی، تناسانی، جد و جہد سے بھرپور زندگی آپ کو گزارنا ہوگی، اور ایک بلند عزم سے کام لینا ہوگا، اور آپ نے ارادہ کرنا ہوگا کہ جو بھی مشکل آتی ہے، میں وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا کے الفاظ ہیں قرآن میں، ہم ضرور صبر کریں گے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمْ، جو کچھ بھی تم ہمیں اذیت دو گے اس پر ہم صبر کریں گے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں ان ذالک من عزم الامور، اللہ تعالیٰ یہاں یعنی بالواسطہ تو اللہ تعالیٰ ہی فرما رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک بندہ ہے لقمان جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی، اور یہ ساری حکمت کی باتیں ہیں، یہ دانائی کی باتیں ہیں۔ بلند منزل کے لیے آپ نے بلند ہمتی سے کام لینا ہوگا۔ تو آج کی جو آیت ہے سامنے کرام، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تم لوگوں سے رخ نہ پھیرو، یعنی لوگوں کے ساتھ جب مخاطبہ ہو تمہارا، تم لوگوں کو دیکھو، ان کے سامنے ان کا یعنی ان سے نظریں ملاؤ، نظریں ملا کے بات کرو، یہ نہیں کہ بس یعنی آپ نے ایک طرف رخ پھیرا ہوا ہے بے رخی سے، اور یعنی آپ نے یہ تسعر خدہ کا میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں، یہ تسعر خدہ کا ہے کیا؟ اصل میں یہ سعار جو ہے یہ ایک دانہ ہوتا ہے جو اونٹ کی گردن پہ نکل آتا ہے، تو اس کی گردن ایک طرف ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تو وہ دوسری طرف نہیں دیکھتا، پھر ایک ہی طرف دیکھتا ہے،
تو گردن پھیر لے جانا. ترجمے میں یہ بھی آتا ہے جو آپ کے پاس ترجمے ہے کہ گال نہ پھلاؤ، اپنے گال پھلا کے، یعنی فخر سے، بڑائی سے، یا یہ ایسی کیفیت اس وقت آتی ہے سامنے کرام کہ جب آپ اپنے آپ کو دوسرے سے افضل تصور کرتے ہیں، بے رخی سے آپ بات کرتے ہیں. نہیں، بے رخی سے بات نہ کیا کیجیے. ولا تسعر خدک، مومن کے لیے یہ ایک ہدایت ہے کہ تم اپنی تکبر کرتے ہوئے اپنی گردن پھیر کے بے رخی سے بات مت کرو لوگوں سے. ولا تمشی فی الارض مرحا، پھر اپنی چال جو ہے وہ اکڑا کے نہ چلو، اکڑ والی چال نہ چلو. بعض اوقات کسی کے پاس مال و دولت ہوتی ہے یا کوئی اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے تو وہ ایک قسم کی اکڑ ہوتی ہے، اس کی چال میں ایک اکڑ ہوتی ہے. ایسے نہیں. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی لا یحب پسند نہیں کرتا، کل مختال اترانے والا، فخور شیخی خورا، بڑائی، فخر بڑائی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. تو اس میں اترانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو کس کے دیے ہوئے ہیں؟ کس کا مال ہے؟ تو اس میں اترانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مال ہے. اگر آپ کے پاس علم ہے تو وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، علم بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. اگر آپ کے پاس جسمانی قوت ہے، دوسرا اگر آپ کا مخاطب جو ہے کمزور ہے، بیمار ہے، تو آپ ذرا خیال کیجئے، آپ کو اگر صحت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ ایک بنیادی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا. وقصد فی مشیک، دوسری اس میں ہدایت ہے لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو. ترجمہ وقصد فی مشیک، اپنے چال میں اعتدال کیے رہنا، درمیانہ روی سے چلا کرو. مشیک کہتے ہیں وہ چلتے وقت چال. وغضض من صوتک، اور بولتے وقت اپنی آواز پست رکھو، یعنی جب ضرورت نہ ہو تو پھر آپ اپنی عام طور پہ اپنی آواز کو پست رکھا کرو. ان انکر الاصوات لصوت الامیر، کیونکہ کوئی شک نہیں کہ سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے. گدھا جو بولتا ہے تو وہ پست آواز سے تو تھوڑی چیختا ہے، وہ تو پوری قوت سے وہ کرتا ہے، اپنی آواز نکالتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ چال میں میانہ روی، نہ بہت تیز اور نہ بہت آہستہ، درمیانی چال. وغضض من صوتک، اور اپنی آواز پست رکھو. اس کا مطلب یہ ہے، یہ دیکھیں سب چیزیں جو ہیں یہ تعلق رکھتی ہیں جو ان دو آیات میں ہم نے پڑھی ہیں. اس کا تعلق یہ ہے کہ آپ کی چال میں، آپ کی آواز میں جھکاؤ ہونا چاہیے، یعنی بندگی کے آثار. اب غلام ہے، مثال کے طور پہ غلام ہے تو وہ اپنے آقا سے یا کسی بھی شخص سے چیخ چلا کے تو تھوڑی بات کرے گا، کیونکہ وہ تو غلام ہے، بکا ہوا ہے. تو اسی طرح ہم انسان جو ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اور زر خرید غلام ہے، اس نے ہمیں خرید لیا ہے، ہم سے سودا کیا ہوا ہے. تو جن لوگوں نے اللہ سے سودا کیا ہوا ہے ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم عاجزی اپنی گفتگو میں اور اپنی چال ڈھال میں عاجزی سے چلو، اپنا چلن جو ہے وہ عاجزی والا رکھو، کیونکہ لا یحب کل مختال فخور، اترانے والے کو، شیخی خورے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. تو بہرحال یہ چند آیات ہیں سامعین کرام، اور ٹائم کم ہے لیکن میں پڑھ دیتا ہوں دوسری. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تم پہ اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایسے ہیں، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بغیر علم ولا ہدم ولا کتاب منیر، بغیر کسی ہدایت کے، اور نہ ان کے پاس کوئی ہدایت ہوتی ہے، نہ کوئی علم ہوتا ہے،
اور نہ کتاب روشن کتاب ہوتی ہے۔ اس آیت کا پہلا حصہ جو ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ انسان مرکز کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات انسان کے لیے پیدا کی ہے اور تمام اشیاء اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، اس کی خدمت پوری کر رہی ہیں۔ سخر لکم، مسخر کر دیا ہے، یعنی تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے تابع، تمہارے فائدے میں یہ چیز لگی ہے۔ سورج جو ہے آپ کو اپنی روشنی دے رہا ہے، اور سردی گرمی وغیرہ یہ سورج کے کتنے فائدے ہیں۔ تو پھر زمین جو ہے آپ دیکھیں، زمین اپنی نعمتیں اگل رہی ہیں۔ پہلے جو ہے نہ کوئلہ ہوتا تھا، نہ تیل ہوتا تھا، نہ گیس ہوتی تھی، اور لیکن اب دیکھیں اب یہ ماربل آپ نکال رہے ہیں، گرینائٹ نکال رہے ہیں، زمین سے کیا کیا چیزیں، یعنی یہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر دی ہیں۔ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، تمام نعمتیں سامنے کرام۔ تو یہاں ایک شاعر کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ابر و ماہ و خورشید و فلک درکارن، شرط انصاف نباشد کہ تو فرمان نہ بری، کہ یہ ابر، ماہ، خورشید، فلک، یہ آسمان اور سورج، یہ بادل اور یہ چاند، یہ سارے تمہارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ ہے، درکارن تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں، تمہارے کام میں جوتے ہوئے ہیں، اور لیکن شرط انصاف نباشد کہ تو فرمان نہ بری، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نہیں ہو۔ بہرحال بات چیت جاری رہے گی سامعین کرام، یہ آیت ابھی اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ ہاں اب یہ ترجمہ ہے، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ، اور اپنا رخ نہ پھیرو لوگوں سے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کے نہ چلو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے اور شیخ خورے کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور اپنی چال میں اعتدال رکھو، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آواز پست رکھو، إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک تمام آوازوں سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی ہوتی ہے۔ گدھا جب بولتا ہے تو پوری طرح دھاڑتا ہے، وہ چنگاڑتا ہے یا دھاڑتا ہے، جو بھی۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ And do not treat people with arrogance, nor walk proudly on earth. God does not love the arrogant show-offs. وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ And moderate your stride and lower your voice. The most repulsive of voices is the donkey's voice. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔